رسول نے میں نے اپنی کتاب کا حوالہ نہیں دیا. اور مسلمان بھائیوں نے کیا لکھا؟ مسلمان بھائیوں نے لکھا کہ رسول نے جناب آذان کے بعد دادا ابراہیم کو کہا تقدم، دادا ابراہیم آپ پڑھائیں نماز، آپ پڑھائیں نماز. تو کہا کیا کہا؟ میں نماز پڑھاؤں، نبوت گنواؤں، ایمان ختم کروں تو پھر آپ کو نماز پڑھاؤں، نبوت گنواؤں، ایمان ختم کروں تو پھر آپ کو نماز پڑھاؤں. سوال یہ ہوتا ہے یا رسول اللہ جب آپ کو پتا تھا کہ ابراہیم مجھے نماز نہیں پڑھا سکتا تو پھر کہا کیوں؟ آواز آئے گی عبدالحکیم اگر میں پڑھاتا تو تجھے مسلمان کہتے بھائی کوئی بھی پڑھا سکتا ہے، کوئی بھی پڑھا سکتا ہے. اسی لیے میں نے ابراہیم کے زبان سے کہلوایا کہ اگر میں تجھے نماز پڑھاؤں تو میری نبوت نہیں رہتی، میں ایمان سے خارج ہو جاتا ہوں. پھر بھی تمہیں سمجھ میں نہیں آیا؟ ارے ابراہیم رسول کو نماز پڑھائے تو مومن نہیں رہتا، اس کی نبوت نہیں رہتی. تو اگر کوئی ایرا غیرہ رسول کو نماز پڑھائے، نعرہ حیدری، گھبرائے نہیں میرے بھائی، گھبرائے نہیں. یہ علی کی محبت کی مستی ہے، یہ علی کی محبت کی مستی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں، آپ نے تو ابھی مجھے گرمی دیکھا ہے، لیکن جنہوں نے مجھے بہت سردی میں بھی مسجد پڑھتے دیکھا ہے ویسا ہی میرے حال ہوتا ہے. پسینہ نکلتا ہے، یہ پسینہ نہیں، یہ خون ہے جو کنورٹ ہو کر آتا ہے پانی کی صورت میں. یہ علی کی محبت کی مستی ہے، یہ علی کی محبت کی مستی ہے. اور قرآن نے بھی کہا، اور قرآن نے بھی بڑھ کر جواب دیا سورۃ نجم میں، ثم دنا فتدلا، ثم دنا، ثم دنا اس کا فاعل رسول ہے، دلا کا فاعل اللہ ہے. ثم دنا فتدلا، اللہ نے فرمایا رسول میرے قریب آیا اور ہم اس کے پاس گئے. رسول میرے ہمارے قریب آیا، ہم اس کے پاس گئے. دنا کا فاعل رسول، دلا کا فاعل اللہ. مانا جو آئے جائے وہ اللہ نہیں ہے، جو آتا جاتا ہے وہ اللہ نہیں ہے. اس آیت نے کم از کم اتنا تو بتایا کہ جب رسول گئے تھے تو کسی نے رسول کا استقبال ضرور کیا. تو میں نے جملہ کر دیا ہے میرے پاس. آیت نے اتنا تو بتایا کہ جب رسول گیا ہے تو کسی نے استقبال ضرور کیا ہے. اور اللہ نے کیا فرمایا؟ ما کذب الفؤاد ما رأى. جب رسول نے دیکھا تو اس کے دل نے جھٹلایا نہیں. ہے وہی، ہے وہی، وہی ہے، وہی ہے، وہی ہے، وہی ہے. دیکھا تو دل نے نہیں جھٹلا. ما زاغ البصر وما طغى. اور رسول کی نظر جو تھی وہ آگے نہیں بڑھی، دل نے بھی پہچانا. دھوکہ یا آنکھ کھاتی ہے یا دل کھاتی ہے. رسول کے دل نے بھی پہچانا، آنکھوں نے بھی پہچانا. قبلہ بس میں ترجمہ کرنا چاہتا ہوں. لقد رأى من آیات رب الکبریٰ. اور یقیناً رسول نے اللہ کی، اپنے پروردگار کی آیت الکبریٰ کو دیکھا. پروردگار کو نہیں دیکھا، پروردگار کی آیت الکبریٰ کو دیکھا. پروردگار کی آیت الکبریٰ کو دیکھا، پروردگار کی آیت الکبریٰ کو دیکھا. رسول نے فرمایا انا آیت الکبریٰ، میں آیت الکبریٰ ہوں. پتا چلا آیت الکبریٰ نے آیت الکبریٰ کو دیکھا، مثل نے مثل کو دیکھا، مثل نے بے مثل کو نہیں دیکھا. مثل نے مثل کو دیکھا. پتا چلا مقصد معراج ہی یہی تھا.
مقصد معراج ہی یہی تھا کہ میں دنیا کو بتاؤں کہ میں کیوں گیا تھا، میں کیوں گیا تھا۔ آیتوں میں سے ایک آیت اللہ نے دکھائی رسول کو، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو ہمارا علی ہے آیت الکبریٰ، ہمارا علی ہے آیت، آیا کعبے میں، آیا کعبے میں۔ خبرات تو نہیں گے میرے بھائی؟ اب دیکھیں، میں عجیب جذب القلوب یہاں کے محدثین کی بڑی کتاب ہے، جذب القلوب یہاں کے محدثین کی بڑی کتاب ہے۔ اس میں یہ روایت ہے کہ جب حضور اکرم مکے سے مدینے پہنچے، مکے سے مدینے پہنچے تو مسلمانوں نے استقبال کیا اور کہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یہاں مسجد کا بنیاد رکھیں، مسجد کا بنیاد رکھیں۔ رسول نے مسجد قباء کی بنیاد رکھی تو کہا یا رسول اللہ یہ مسجد کتنی ایریا میں ہونے چاہیے، کتنی ایریا میں ہونے چاہیے؟ رسول نے فرمایا وہ میری اونٹنی بیٹھی ہے، جو چاہے میری اونٹنی پر بیٹھ جائے، میری اونٹنی خود اٹھے گی، طواف کر کے جب آن کے بیٹھے تو جس جگہ پر یہ میری اونٹنی طواف کرے تو سمجھنا کہ وہ مسجد کی ایریا ہے۔ آپ بولا میری تقریر ہے تمام مسلمان بھائیوں کے لیے، سارے صحابی آئے، اونٹنی پر بیٹھے، اونٹنی نہ اٹھی، پوری توجہ کر، سارے صحابی آئے، اونٹنی پر بیٹھے، اونٹنی نہیں اٹھی، مہار کو کھینچا گیا، اونٹنی نہیں اٹھی، جب نہیں اٹھی تو صحابہ کرام آئے، یا رسول اللہ آپ ہمارے مسئلے کو حل کیجئے۔ کتنا بڑا جملہ ہے، یا رسول اللہ آپ ہمارے مسئلے کو حل کیجئے۔ پتا چلا اسلام کے مسئلہ کا حل جمہوریت میں نہیں، اسلام کے مسئلے کا حل شورا میں نہیں، آپ کریں۔ تو رسول نے فرمایا ہاں، تو رسول کے لبوں پر مسکراہٹ آئی اور جناب علی کو دیکھ کر کہا یا علی آپ جائیں، یا علی آپ جائیں، یا علی آپ جائیں۔ مجھے اس ممبر کی قسم ہے جناب علی آگے نہیں آئے، پیچھے جا کر اونٹنی کی مہار کو نہیں پکڑا، بیٹھ گیا، جیسے ہی بیٹھا اونٹنی اٹھی، جیسے ہی اونٹنی پر سوار ہوئے اونٹنی اٹھی اور وہاں طواف کر کے وہاں آن کے بیٹھی جہاں پہلے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں مسلمانوں کے خدمت میں عرض کرتا ہوں بھائی، اونٹنی جانور ہے، انسان نہیں۔ مسلمان بھائی، اونٹنی جانور ہے، انسان نہیں۔ ارے جب اونٹنی کی نظر میں سارے ایک جیسے نہیں، میں نے پھر آپ کی خدمت میں حوالہ، نعرہ حیدری، جب اونٹنی کی نظر میں سارے ایک جیسے نہیں تو پھر سارے ایک جیسے کیسے؟ سارے ایک جیسے کیسے؟ میں نے عرض کیا تھا میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہی سبب ہے، یہی سبب ہے، یہی سبب ہے، یہی سبب ہے۔ 72 مذاہب میں اور شیعہ مذہب میں یہی بنیادی فرق ہے۔ 72 مذاہب میں اور شیعہ مذہب میں یہی بنیادی فرق ہے کہ 72 کا قبلہ ایک ہے، ہمارے قبلے 2 ہیں۔ بڑا جملہ ہے، بڑا جملہ ہے، بڑا جملہ ہے۔ حدیث نہیں پڑھوں گا، قرآن کی طرف آتا ہوں۔ 72 کا قبلہ ایک ہے، ہمارے قبلے 2 ہیں۔ ہو سکتا ہے کل کہاں پر کوئی اعتراض کرے، ہاں ہمارا قبلہ ایک، یہ کافر کو بتایا تھا اور کہا ہمارے 2 قبلے۔ آئیے چلتے ہیں قرآن حکیم کی طرف، تو اللہ نے سورۃ اعراف میں ارشاد فرمایا قل امر ربی بالقسط واقیموا وجوہکم عند کل مسجد۔ اللہ نے عدل کا حکم دیا ہے کہ جب بھی نماز کے لیے تیار ہو جاؤ تو اپنے چہروں کو موڑو میرے گھر کی طرف۔ کعبہ قبلہ ہے سر کا، کعبہ قبلہ ہے سر کا، کعبہ قبلہ ہے سر کا قبلہ ہے۔ لیکن اللہ نے سورۃ ابراہیم میں جناب ابراہیم کی دعا کو کوٹ کیا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم
اے میرے پروردگار میں اپنی کچھ اولاد کو تیرے محترم گھر کے نزدیک بسایا ہے یا اللہ جس میں کوئی کھیتی نہیں ہوتی، ربنا لیقیموا الصلاۃ، پروردگار تاکہ میری اولاد نماز کو قائم کرے، فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اور پروردگار انسانوں کے دلوں کو موڑ دے میری اولاد کی طرف، سروں کو موڑ دے کعبے کی طرف اور دلوں کو موڑ دے میری اولاد کی طرف۔ پتہ چلا کعبہ بھی قبلہ، ذریت ابراہیم بھی قبلہ، سر جھکے دل نہ جھکے تو وہ منافق ہے۔ میں نے یہی عرض کیا ہے میرے دوستو، سر جھکے اور دل نہ جھکے تو وہ منافق ہے۔ ارے 72 کا سر جھکتا ہے، دل نہیں جھکتا، ہمارا سر بھی جھکتا ہے، ہمارا دل بھی جھکتا ہے، سر بیت کو جھکتا ہے، دل اہل بیت کو۔